میں امداد سن رہو عمران خان نے نومبر کے آخری ہفتے کو ٹارگٹ بنا لیا ہوا ہے. وفاقی حکومت اور اداروں نے بھی عمران خان صاحب کے نومبر کے متعلق اور خاص طور پر نومبر کے آخری ہفتے میں ہونے والی تعیناتی کے متعلق جو چالیں ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس کو متاثر کرنے کے لیے یا متنازع بنانے کے لیے جو چالیں ہیں ان پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں، پیغامات بھی دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بہت حد تک انہوں نے جھکا بھی لیا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے بہت سی چیزیں جو ہے خاموشی سے منوا بھی لی گئی ہوئی ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے بہت دلچسپ ہے. لاہور، لندن، اسلام آباد، جی ایچ کیو، راول پنڈی، ہر طرف معاملات مشاورت چل رہی ہے کہ جی اب آگے کیسے بڑھنا ہے، ہونا کیا ہے. اور وقت کیونکہ بہت کم ہے اور اس پر ایک جملہ فٹ آتا ہے جو ہمیشہ کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ وقت کم مقابلہ سخت. تو اب وقت بہت کم ہے. اب یہ نومبر کے دوسرے ہفتے کا دوسرا دن ہے. عمران خان صاحب کو سجائی نہیں دے رہا کہ میں کیڑے پاسے جاواں منجیک سے ڈھاواں. وہ والی صورتحال ہے عمران خان صاحب کی. کبھی ہسپتال چلے جاتے ہیں، پھر ہسپتال سے زمان پارک آ جاتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی منگل سے لانگ مارچ دوبارہ ریزیوم ہوگا، شروع کریں گے، پھر کہتے ہیں نہیں بدھ کو ہوگا کیونکہ چاند گرہن آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں کیونکہ بدھ کو جو ہے وہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل ہے T20 ورلڈ کپ کا، تو لہٰذا اب یہ جمعرات کو ہوگا لانگ مارچ. تو اب جمعرات کا لانگ مارچ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھا 15، 16، 17 کو اسلام آباد میں داخل ہونا راول پنڈی سے. لیکن اب وہ والا معاملہ بھی چینج ہو گیا ہوا ہے. اس پر بھی نئی تاریخ آ گئی ہے، تاریخ پر تاریخ. اس پر بھی نئی تاریخ آ گئی ہے کہ جی کپتان اب نومبر کے تیسرے ہفتے میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ رہی ہے. تو نومبر کے تیسرے ہفتے میں کپتان جو ہیں وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے. تو اس اپنے جو عمران خان صاحب جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر وہ طرح طرح کے بیانیے بنا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو بیانیے، ان کی باتیں، ان کا پروپیگنڈا جو ہے سوالوں میں ہی اڑ جاتا ہے. ثبوت تو، شواہد تو دور کی بات، صرف سوال ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو کبھی آواز نہیں آ رہی ہوتی، کبھی وہ بیک گراؤنڈ میں لے جا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ثبوت مانگا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ عمران خان صاحب اصل میں جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے مقاصد ان کے کچھ اور ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یا رانا ثناء اللہ یا پھر ڈی جی سی جو ہیں وہ میجر جنرل فیصل نصیر، ان کو کوئی سزا ہو جائے عمران خان صاحب کے خلاف سازش کرنے میں. نہیں، وہ ان کو مجبور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنا وہ جو تقرری ہے آرمی چیف کی، اس تقرری کے اوپر اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں جانا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب اس کے لیے اب تک جتنے بھی ان کے پاس حربے تھے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں. اب وہ آخری حربہ جو استعمال کر رہے تھے وہ بھی ٹھس ہو گیا ہوا ہے. وہ ہے پاکستان بھر کو جیم کرنے کا. تو کل جو پیغامات گئے وہ پیغامات بڑے سخت تھے. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے اس پر بھی اعلان کر دیا کہ سوائے اسلام آباد کے اور کہیں احتجاج نہیں ہوگا، مطلب سڑکیں اڑ کے کھول دیں. کیونکہ کہا گیا تھا کہ اگر سڑکیں نہیں کھولیں گے تو پھر فوج تیار ہے، ڈنڈا سوٹا لے کر، رینجرز تیار ہے، اور اس کے علاوہ گورنر راج کے لیے بھی سمری تیار ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی. تو اس پر ظاہر عمران خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا. آگے سے میسج آیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم دستبردار نہیں ہوں گے، ہم اپنی رٹ کسی قسم کی، اور خاص طور پر آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے اس کو کسی بھی طرح سے متنازع بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو چالیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ جی ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف کیا ہے. ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ نئے انتخابات نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جی میری مرضی کا آرمی چیف لگوائیں. اب لطیفے بن رہے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنی مرضی کی FIR تک درج نہیں کروا سکے اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے جا رہے ہیں. تو اب یہ ظاہر ہے یہ تو معاملات تو ہوں گے نا عمران خان صاحب کے متعلق. میرٹوکریسی کی بات کر رہے ہوتے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب آرمی چیف تو میرٹ پر چاہتے ہیں، مگر وزیر اعلیٰ نے عثمان بزدار لگا دیا. تو جہاں ان کا اپنا اختیار ہے وہاں پر تو وہ میرٹ کو رون دیتے ہیں، اور جہاں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے وہاں پر وہ میرٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، کیا نہیں چاہ رہے، زیادہ تر چیزیں تو کھل کر سامنے آ گئی ہیں. اب سامنے والا فریق جو ہے، ظاہر عمران خان صاحب باقی سب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو جو سامنے والا فریق ہے، ایک تو ہے براہ راست شہباز شریف صاحب یعنی وفاقی حکومت، دوسرا براہ راست آرمی کا انسٹیٹیوشن جن کے متعلق عمران خان صاحب جو ہے مسلسل اب ایک نظر آ رہا ہے نا، مطلب جس طرح عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے ہیں تو جن کے متعلق وہ باتیں کر رہے ہیں، ایک فریق وہ ہے. تو اب وہاں کیا چل رہا ہے؟ اب کل GHQ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی.
اس کی ظاہر ہے کوئی پریس ریلیز یا اس طرح کی چیز سامنے تو نہیں آئی تھی، مگر ایک فیل جو آئی تھی باہر وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، ہم نے اے پولیٹیکل ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے اس پر ہم نے قائم رہنا ہے۔ عمران خان صاحب چاہے جو مرضی کر لیں، سڑکیں بند کرتے ہیں تو اس کا بھی حساب کتاب، اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، عمران خان صاحب آ کر دھرنا دے دیتے ہیں تو اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا، کسی قسم کا کی کمزوری کا جو ہے وہ شائبہ نہیں دیا جائے گا، کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں دکھائی جائے گی، اس طرح کوئی میسج نہیں جائے گا۔ تو سخت میسج آیا۔ اب اس کے بعد اس سے پہلے اسلام آباد میں کچھ تیاریاں ہو رہی تھیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا تھا کہ جی اگر صوبائی حکومتیں آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گی، لوگوں کی زندگیوں میں جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، وہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ سڑکیں 2-2 4-4 5-5 10-10 لوگ آ کر جس طرح سڑکیں بند کر رہے ہیں، اگر یہ روش ختم نہیں کی جائے گی، حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا بند نہیں کرے گی اور حکومت سڑکیں نہیں کھلوائے گی، عام زندگی جو متاثر ہو رہی ہے اس کا کے اندر جو رکاوٹیں ڈالنے والوں کے خلاف حکومت کارروائی نہیں کرے گی، تو پھر ان کو پنجاب ہو یا کے پی کی حکومت، ان کو آئین اور قانون کے مطابق خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے اعلان تو کر دیا، مگر کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ عمران خان کے اعلان کے باوجود سڑکیں جو ہیں، چاہے راول پنڈی ہے چاہے لاہور ہے، وہاں پر بند کی جا رہی ہیں، اور پولیس کی سرپرستی میں پولیس موبائل کھڑی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں موٹر سائیکلیں کھڑی کر دیتے ہیں، گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اور پولیس ان کو روکتی نہیں ہے، اور شہر کی شاہراہیں جو ہیں وہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ظاہر ہے اس کو مطلب یہ بدماشی ہے، یہ گنڈا گردی ہے سرکار کی، پولیس حکومت کی۔ پولیٹیکل لوگ آتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، لیکن اس میں جو حکومت ہوتی ہے وہ رزسٹ کرتی ہے، وہ اس طرح بند نہیں کرنے دیتی، یہاں حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ تو جب طاقت آ کر سڑک بند کرے تو اس کو گنڈا گردی کہا جاتا ہے، اس کو بدماشی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ حربہ استعمال کر کے وہ بھی ان کے گلے پڑ گیا، اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ایسا یہ جو ہے رویہ ترک نہیں کیا جائے گا تو پھر فوج اور پھر گورنر راج، تو 2 آپشنز تو وفاقی حکومت نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، اور جی ایچ کیو سے بھی کچھ اس طرح کی فیل آئی تھی۔ لیکن اب اصل جو مارکا ہے وہ جو تیسرا ہفتہ ہے نومبر کا، جس کو عمران خان صاحب نے ٹارگٹ بنایا ہے، اس تیسرے ہفتے میں جو چیز ہوگی اس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شرم الشیخ مصر سے ڈائریکٹ پہنچ گئے، سیدھے جا کر پہنچے ہیں، انہوں نے بریکاں لائی ہیں ایون فیلڈ پائی دے کول میاں نواز شریف صاحب کے پاس، وہاں جا کر وہ بیٹھے ہیں، 2 روز قیام کریں گے، وہاں پر مشاورت ہوگی، اجلاس ہوں گے، عمران خان صاحب کے مستقبل کے بارے میں سوچا جائے گا کہ ان کا کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ڈیل کرنے سے مراد کہ میرا خیال ہے مذاکرات وغیرہ کا عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ شرائط سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ شرط کیا ہے جی؟ پہلے حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دو، انتخابات کا اعلان کر دو، تو پھر میں مذاکرات کروں گا۔ تو یہ شرط ماننے کو حکومت تیار نہیں ہے۔ اب دوسرا عمران خان صاحب کا معاملہ آ گیا جی، وہ میرے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر ان 3 لوگوں پر درج کرے، تو اس میں بھی وزیر اعظم صاحب نے سپریم کورٹ کو چٹھی لکھ دی ہے، چیف جسٹس کو، کہ جی یہ تو عمران خان صاحب جس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں تو اس میں تو نفرت پھیلا رہے ہیں فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، لہذا سپریم کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ ایک وہ بنا لے کمیشن، تاکہ وہ کمیشن فیصلہ کرے، کمیشن تحقیقات کرے، کمیشن دیکھے کہ عمران خان صاحب کے الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ یہ تو جو عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ فیصلہ ہوگا وہاں پر، ان میں مذاکرات کا جو امکان ہے کم ہے، مذاکرات والا معاملہ شاید نہ ہو، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کا پورا جو اصل ٹارگٹ ہے تیسرے ہفتے کا وہ ہے آرمی چیف کا تقرر۔ تو آرمی چیف کے تقرر والے معاملے پر وہاں پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جو پریشر ڈال رہے ہیں اس پریشر کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے۔ اور دوسری چیز مشاورت ہو رہی ہے ناموں کے اوپر، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ظاہر ہے اپنے بھائی کی منظوری کے بغیر تو اپنا دستخط نہیں کر رہے، اس میں ممکن ہے کہ ادھر سے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کی بھی کوئی پسند ناپسند ہو، انہوں نے بتایا ہو کہ یار یہ جرنیلز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے یہ ہو، تو ممکن ہے اس پر بھی مشاورت ہو رہی ہو۔ اب یہ سارے جو ہے نا اندازے، کیونکہ جس لیول کی مشاورت چل رہی ہوتی ہے اس میں سورسز کے پر نہ کٹے جاتے ہیں، پھر کوئی اپنی چڑیا اڑا رہا ہو تو اڑا رہے، کوئی اپنا چوہا بھیج رہا ہو تو بھیج دے، باقی سارے جو ہوتے ہیں نا ایویں ہی باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو گزارش کی تھی ویلاگ 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے، ایک میرے دوست نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے وہاں سنگن لی تھی اپنا نواز شریف صاحب کی فیملی کے اندر سے، تو وہاں سے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ جو فیملی کے اندر بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس بار ہم میرٹ پر جائیں گے،
ہم نے دوسرے نمبر تیسرے نمبر کے جو چوتھے نمبر کے جرنیلز جو ہیں پاکستان میں ساری حکومتوں نے لگا کر دیکھے آرمی چیف کے طور پر، تو اس بار ہم چینج کر رہے ہیں، اس بار ہم چینج کر رہے ہیں، میرٹ کے اوپر جا رہے ہیں، میرٹ کیا سینیورٹی کے اصول کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے میں نے اپنے ویلاگس میں بھی کی تھی۔ ہمارے دوست ہیں مہیش کمار صاحب، وہ گئے تھے نواز شریف صاحب سے مل کے آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ جی اس طرح چل رہا ہے وہاں پہ۔ تو نواز شریف صاحب کی فیل یہ ہے، یا نواز شریف صاحب جو سوچ رہے ہیں وہ یہ کہ یار اس بار میرٹ پر جائیں۔ سپریم کورٹ میں جس طرح موسٹ سینئر جج جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، قانون بن گیا ہوا ہے، تو ہمیں اب اس طرف جانا چاہیے۔ تو اس بار ممکن ہے کہ موسٹ سینئر جج کی طرف نواز شریف صاحب جائیں، لیکن بہرحال ممکن ہے کہ ادھر سے بھی ادارے کے اندر سے بھی کوئی اپنی پسند ناپسند تو خیر کوئی نہیں ہوتی، لیکن ایک تجویز ہوتی ہے نا، تو ادارے کے اندر سے بھی کوئی تجویز آئی ہو کہ آپ یہ بھی ذرا غور کر لیجئے گا، ان کے اوپر بھی ذرا غور فرما لیجئے گا وزیر اعظم صاحب، تو وزیر اعظم صاحب اس کے متعلق اپنے بھائی سے نواز شریف صاحب سے مشورہ کر رہے ہوں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اس معاملے پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا جا رہا کہ مشاورت کی جائے۔ یعنی آرمی چیف کے تقرر کے اوپر اگر ایک بندہ 4 5 10 بندے لے کر سڑک بند کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے دیکھو سڑک بند کر لی، اب آرمی چیف میری مرضی کا لگاؤ، اور اس کو صرف اس کو بہلانے کے لیے ہی صحیح اس کے پاس ایک وفد بھی بھیج لیا جائے کہ حضور بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، اور کی اپنی مرضی جائے، تو بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، ایک نظیر بن جائے گی کہ یار دیکھو ایک بندے نے نا مجبور کر لیا وزیر اعظم کو اور فوج کو کہ انہوں نے جا کر اور اس سے جا کر مذاکرات کے لیے زمان پار جا کر بیٹھ گئے اس کے پاس، اس نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا۔ اس معاملے پر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آرمی چیف بے شک حکومت اپنی مرضی کا لگائیں، وہ شخصیت کو لگائیں جس سے عمران خان صاحب بہت ڈر رہے ہیں یا جان جاتی ہے جس سے عمران خان صاحب کی، ان کو بھی بے شک لگا دیں۔ پھر بھی عمران خان صاحب کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ پروپیگنڈا کریٹ کریں گے، یہ شور مچائیں گے کہ دیکھا دیکھا میں نے حکومت کو جھکا لیا، تو اس طرف حکومت جانا نہیں چاہ رہی، اور یہ طے شدہ فیصلہ ہے۔ لہٰذا جو بھی مشاورت لندن میں ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح اب ظاہر پاکستان میں ایک بلوے والی صورتحال ہے نا، ہنگامہ آرائی کی صورتحال ہے، اور بلوہ کوئی گروہ نہیں کر رہا، حکومتیں کر رہی ہیں، اور 2 حکومتیں، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہے، یہ 2 صوبائی حکومتیں وفاق پر حملہ آور ہونے آ رہی ہیں، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا جو لانگ مارچ تھا، اس لانگ مارچ کو صوبائی حکومت نے سیکیورٹی ضرور دی تھی، لیکن پھر لانگ مارچ پنجاب سے گزرا تھا، وہ لانگ مارچ مخالف حکومت سے گزر کر اسلام آباد پہنچا تھا جہاں پر مخالف حکومت تھی، اور اس لانگ مارچ نے یہ نہیں کہا تھا جو آج شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جائیں گے اسلام آباد اور جا کر حکومت گرا کر انتخابات کی تاریخ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آئینی جو ہے وہ اقدام کروں گا، اور وہ کیا ہوتا ہے وہ تحریک عدم اعتماد جیب میں لے کر میں اسلام آباد جا رہا ہوں، ایک آئینی عمل تھا نا، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں لشکر لے جا کر عمران خان کی حکومت گراؤں گا۔ تو ظاہر ہے اب یہ ساری چیزیں، اب اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آغاز کیا تھا نا کہ نومبر کے دوسرے ہفتے کا دوسرا دن ہے، آج 9 نومبر ہے، تو اب دوسرا دن ہے، اور اب تک عمران خان صاحب جتنے ٹارگٹس انہوں نے بنائے تھے خاص طور پر تقرری کے حوالے سے آرمی چیف کی، وہ سارے کے سارے ان میں وہ ناکام ہوئے۔ انہوں نے آخری جو آپشن ہر بار استعمال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت تک آرمی چیف رہیں جب تک نئی حکومت آئے، پہلے انتخابات کروائے جائیں، تو یہ انہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ملاقات بھی کی تھی آرمی چیف سے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی میں جا رہا ہوں۔ میں نے ابھی بلکہ پچھلے دنوں انہوں نے کسی الوداعی تقریب میں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا، الوداعی تقریبات ہو رہی ہیں ان کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں 28 تک ہوں، 28 تک تو میں اپنے قدموں پر اپنے وزن کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور وہ جو بھی انہوں نے میسج دینا تھا جن کو بھی دینا تھا انہوں نے دے دیا تھا، 28 تک تو میں ہوں، یعنی 29 کو نئے آرمی چیف آئیں گے۔ تو اب عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ ہے 29 کے حوالے سے، وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ نہیں میں تو انتخابات چاہتا ہوں، اب وہ ٹارگٹ عمران خان صاحب کا یا وہ جو ارادہ ہے عمران خان صاحب کا وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور وہ ارادہ جناب ان کے فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے وہ سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ کل سے دوبارہ شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں آج گجرانوالہ اور لاہور ڈویژن کے ذمہ داران کی میٹنگ ہوگی، جس کے بعد سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ہوگا۔ راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ میں اب کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ عمران خان تیسرے ہفتے میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ راولپنڈی میں ہوں گے۔ اب تیسرے ہفتے میں راولپنڈی میں ہوں گے، ابھی اسلام آباد کی طرف کب ہوں گے یہ نہیں بتا رہے۔ اب راولپنڈی میں تیسرے ہفتے میں ہوں گے، اور اس کے بعد پھر، اور یہ اسلام آباد کا کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔
تو اب یہ سوچیں کہ یہ راولپنڈی کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ٹارگٹ اس وقت راولپنڈی میں ہونے والی تعیناتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد شیخ رشید صاحب ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب بھی ظاہر ہے عمران خان صاحب کی مخبریاں کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں جن کے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی کے اجلاس اور لندن میں ہونے والی میٹنگ اہم فیصلوں کا فائنل راؤنڈ ہے۔ الیکشن سے لے کر سلیکشن تک سارے اہم فیصلے اس مہینے پنڈی میں ہوں گے۔ نااہل غیر مقبول حکومت معاشی، سیاسی اور قومی سلامتی کے لیے خطرات اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جتنا غیر ملکی دوروں پر خرچ ہوا اتنی امداد نہیں ملی۔ سپریم کورٹ آخری امید ہے۔ عمران خان کے راولپنڈی آنے کی تاخیر اہم حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ایف آئی آر نہ کٹنے کا تانا دینے والوں کی اپنی سیاسی پتنگ کٹنے والی ہے۔ قوم سڑکوں پر ہوگی۔ یہ لندن میں نیو ایئر منا رہے ہوں گے۔ زرداری نواز شریف کی خواہش دم توڑ جائیں گی۔ فضل الرحمان کل پڑھائیں گے۔ وطن کے لیے کفن پہننے والے ادارے ملک کو بچائیں گے، الیکشن کرائیں گے۔ اب یہ جو سارا کچھ ہے، یہ سارے اندازے ٹیوے اور مخبریاں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیسرے ہفتے میں جائیں گے راولپنڈی، اب اسلام آباد کا ذکر نہیں ہو رہا، تو پھر راولپنڈی تیسرے ہفتے میں جانے کا کیا معنی ہے؟ تیسرا ہفتہ کون سا ہے؟ تیسرے ہفتے میں ہی آتا ہے اپنا، اس کے بعد تیسرا ہفتہ کراس کر کے چوتھا ہفتہ شروع ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب اس تقرری کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ان سے جتنے انٹرویوز ہوئے ہیں، جن کا میں اگلے ویلاگ میں گزارش کروں گا، بتاؤں گا آپ کو، وہ جو TRT کا انٹرویو تھا، وہ CNN کے انٹرویو کا تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب سے مانگا جا رہا ہے ثبوت، عمران خان صاحب سے فوج کے کردار کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، اور کانوں میں آواز نہیں جا رہی، کیونکہ عمران خان صاحب وہ آواز سننا نہیں چاہتے، کیونکہ عمران خان صاحب سوال سننا نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب اصل میں ایک ٹارگٹ لے کر آگے جا رہے، وہ یہ ہے کہ جی کسی طرح فوج میں سلیکٹڈ بندے لائے، اپنے سلیکٹڈ بندے لا کر، اور دوبارہ اپنے آپ کو سلیکٹڈ کروائیں ان کے ذریعے۔ یہ عمران خان صاحب کی کل جدوجہد ہے۔ اب اس میں ابھی تک جو معاملات ہیں اس میں تو عمران خان صاحب ناکام ہو چکے ہوئے ہیں، اور اب باقی جو وقت ہے، باقی جو تیسرا ہفتہ اس وقت اور پھر چوتھا ہفتہ، اس وقت تک عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے وقت ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔